عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وكما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک اہم اجلاس کے لیے، جو کہ آج کے دور میں ہماری نونہال نسل کے لیے ایک بہت ہی ضروری اور اہم چیز مکاتب دینیہ ہے. اگر کسی آدمی کے پیچھے دشمن حملہ کر دے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایسی محفوظ جگہ میں جاتا ہے جہاں تک دشمن کی رسائی نہ ہو اور وہ خود محفوظ رہ جائے. تو اسی طرح آج کے ہمارے اس نازک دور میں دنیا میں بہت سارے ایسے دشمنان اسلام ہیں جو ہمارے دین کو مٹانے کے لیے دنوں رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے، ہر آنے والے انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ضروری ہے کہ کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا. یہ زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی باقی رکھے ہیں اس وقت تک دنیا میں رہیں گے. جب ہمارا جانے کا وقت آئے گا تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہم کو تو جانا ہی ہے. زندگی ختم ہونے پر یا ہمیں کوئی حملہ کر کے ہم پر وار کر کے ہماری جان نکالنے پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا کہ آج کے دور میں جو دشمنان اسلام ہمارے ننھے منھے جو معصوم بچے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے خصوصاً نوجوان ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں کہ کس طرح ان کے ایمان کو ضائع کریں، ان کے ایمان کو کس طرح ختم کریں، کس طرح مٹایا جائے. وہ دنوں رات اسی کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے چیزوں کو بھی ایجاد کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو جائے، ان کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے مٹ جائے. یعنی وہ اللہ کے نہ رہے بلکہ دنیا کے بن کے رہ جائے. ان کی کوششیں جاری ہیں، وہ کوششیں بالکل ہماتن کر رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے اس کے ایجاد کردہ چیزوں میں ہمارے اکثر نوجوان ملوث ہو کر جو اللہ کو بھول گئے، اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں روزی دی، اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں جینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اس اللہ کو بھول گئے جس نے اپنے آسمان کے تلے ہمیں رکھ کر پالا، اس رب کو بھول گئے جس نے ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو دنوں رات برساتا رہا. اور اس کو بھول کر دنیا کی ناپسندیدہ، ناجائز اور گندی چیزوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر لے کر چلے گئے ہیں. الغرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے
جو دور تھا صحابہ کا، ان کا جو ایمان تھا وہ اصل ایمان تھا، جیسے ہم کہتے ہیں 100%، وہ 100% سے بھی بڑھ کر ان کا ایمان تھا۔ اسی لیے ان کے جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے بشارتیں بتا دی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے لیے اپنے راضی ہونے کا پروانہ بھی سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی اس زندگی سے راضی تھے، صحابہ کے ان حالات سے اللہ تعالیٰ راضی تھے، خوش تھے۔ سب سے بڑی بات، صحابہ کے اس ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطمئن تھے کہ صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا۔ ہم بارہا کتابوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کو مٹانے کے لیے دشمن طرح طرح کے حربے اختیار کرتے، طرح طرح کے ان کو سزائیں دیتے، لیکن صحابہ کا وہ مضبوط ایمان، چٹان جیسا ایمان، کبھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے، ارے دشمن، ارے اسلام کے دشمن، یہ تو میری ایک جان ہے جو میرے رب نے مجھے دی ہے، اگر اس طرح کے ہزاروں جان اگر میرے رب مجھے دیتا تو میں ایک ایک کر کے میرے رب کے راستے میں قربان کر دیتا، میری جان کو دے دیتا، میری 1000 جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، اللہ کے اس دین کے لیے میری ساری زندگی مٹا دیتا، ساری جانوں کو قربان کر دیتا، لیکن ایمان سے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ وہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ جس طرح آدمی اپنا کسی ایک آئیڈیل کو چنتا ہے، ایک نمونے کو چنتا ہے، آج کل اکثر ہمارے نوجوانوں میں یہ چیزیں چل رہی ہے کہ کسی ایک کو، دنیا دار آدمی کو جو فیشن میں ملوث ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے چیزوں میں لگا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے لباس کو اختیار کرنا ان کو بڑا پسند آتا ہے، اس جیسے بال بنانا ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اس جیسا چلن اس کو بڑا پسند آتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ یہ فخر کرتا ہے کہ میں اس کا فالوور ہوں، کہ میں اس کو چاہنے والا ہوں۔ اور یہاں تک کہ بعد اللہ معاف کرے ہمارے ایسے بھولے بھالے نوجوان، وہ اس کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، اس کے غم میں غم مناتے ہیں۔ کبھی اس کا جنم دن آ جاتا ہے تو لاکھوں کے روپے خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک سٹیچو بناتے ہیں، اس کے ایک فوٹو بناتے ہیں، بڑے سے بڑے پیمانے پر ہزاروں لاکھوں کے روپے خرچ کرتے ہیں، ایک فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں کمپٹیشن بھی کرتے ہیں کہ میں اس کا سٹیچو اتنا بڑا بناؤں گا، میں اس کی فوٹو اتنی بڑی بناؤں گا، اور اس کے بعد وہ ایڈٹ کر کے اپنی فوٹو کو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ ایسا محسوس کرے کہ یہ اور اس کے زیادہ بہت قریب ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو یہ پتا نہیں، جس کا وہ فالوور ہے، جس کو وہ چاہنے والا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، پھر بھی اس کے فالوورز اور محبین بن جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں، اللہ کا دیا اوڑھتے بچھاتے ہیں۔ ہمارے رگوں میں دوڑنے والا ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کی نعمت کو بتاتا ہے، اور وہ یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، ارے وہ انسان جو میں تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہوں، اگر میرے رب کا حکم آ جائے، میں اگر وہیں پر رک جاؤں گا تو سوچ تیری کیا حالت ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے کتنے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ بھائی اچھا خاصا تھا، چلتا پھرتا آدمی، ابھی آیا چائے پیا، بھائی تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھا، بات کیا، کچھ بیمار نہیں تھا، اچھا تھا، اچانک گھر چلا گیا، چھاتی پکڑ کر گر گیا، کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک۔ خون کا دوران بند ہو گیا، خون کا چلنا بند ہو گیا، اس خون کو حکم مل گیا اس کے رب کا، اس کے رگوں میں جہاں پر تو دوڑ رہا ہے وہیں پر رک جا، بس وہ رک گیا اور وہ دھڑام سے گر گیا، ختم، زندگی ختم ہو گئی۔ تم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم اس بات کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ ساری زندگی اس رب کی دی ہوئی ہے
تو اس زندگی کو بھی اس رب ہی کے حکم پر لگانا ہے. جس طرح صحابہ نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں یہ طریقہ بتایا، دی ہوئی زندگی اسی کی ہے تو اسی کے راستے پر خرچ کرو، اسی کے راستے پر لگاؤ، اسی کے راستے پر مرو مٹو. صحابہ نے بھی وہی کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جانوں کو نچھاور کر دیے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو لگا دی. یہاں تک کہ زندگی لگاتے لگاتے خود مٹ گئے، لیکن اللہ کے لائے ہوئے دین میں ذرا برابر بھی کمی ہونا ان کے لیے گوارا نہیں تھا. بس جو چیز اللہ کے نبی سے سیکھتے، اللہ کے نبی سے دیکھ لیتے، زندگی بھر اس کے تابعدار بن جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، بات کرنے کا انداز کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو مسکان، جو مٹھاس آیا کرتا تھا، وہ صحابہ اپنایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کرتے، اس کا اکرام کرتے، اسے بٹھاتے، اسے کھلاتے، اس کی جو ضروریات تھے پورا کرنے کی تمام کوششیں کرتے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ آیا ہوا مسافر ایمان میں داخل ہو جاتا. تو اسلام پھیلا بھی انہی اچھے اخلاق کے ذریعے سے. مار توڑ سے، ظلم زبردستی سے آدمی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو مکتب میں بچے آتے ہیں، ہم ان پر بھی زیادتی نہیں کرتے. مارنا توڑنا نہیں ہے، بس پیار و محبت سے سمجھانا ہے، بٹھانا ہے، پڑھانا ہے. اس لیے کہ آج کا جنریشن ایسا ہے، اگر آپ سختی کرو گے تو بچے الٹا کر دیں گے. آپ جس کام کے لیے ان کو منع کریں گے وہ کر کر بتائیں گے، وہ اپنی ضد پوری کریں گے. آج کا یہ جنریشن. لیکن ہمارا جو اسلام پھیلا وہ بھی ظلم زبردستی سے نہیں پھیلا، کسی کو ڈرا دھمکا کر نہیں پھیلا. وہ اچھے اخلاق، پیار و محبت و بھائی چارگی، اتنا غیروں کو اپنا بناتے کہ وہ خود مجبور ہو جاتے کہ اس اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے. کوئی مسافر آتا تو صحابہ آپس میں طے کر لیتے کہ بھئی آج کس کے گھر میں ان کی مہمان نوازی ہوگی. حالانکہ اس کو جانتے نہیں، اس کو اب تک دیکھے نہیں، وہ کون ہے، کس گھرانے کا ہے، کس خاندان کا ہے، اور وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کے عادات کیسے، کیا وہ نرم مزاج کا ہے، سخت مزاج کا ہے، یا وہ انہی پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ان باتوں سے ان کو واسطہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ دیکھا کرتے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، کچھ ضرورت یا حاجت کو لے کر میرے پاس آیا ہے. شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کسی چیز کی حاجت ہوگی، شاید یہ بھوکا ہوگا، چلو اس کو کھانا کھلا دیں گے. حالانکہ صحابہ کے اندر بھی ایسے فاقوں کی زندگی گزرتی. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو جاتی، ہمارے اندر ایسے فاقے آ جاتے کہ کئی کئی دن تک ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا. یہاں تک کہ اس دور میں کھجوریں تو عام تھی، چائے 4 کھجور لے کر ہی کھا لیتے، لیکن ان کے پاس اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ وہ 4 کھجور تک بھی لے کر کھا لیتے. یعنی اتنی تنگ دستی، اتنی غربت. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ایسی غربت کی حالت میں گزار کر اپنے ایمان کو بچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت ایسی بڑھ جاتی تھی کہ جب میں راستے سے جاتے جاتے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا، اور اس راستے سے آنے جانے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری آ گئی ہے. یعنی اس وقت کی ایک بیماری تھی، تو اس بیماری کا علاج یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھ کر دبا دیتے تو وہ جو پڑ گیا رہتا آدمی وہ ٹھیک ہو جاتا. وہ بالکل اسی طرح پٹس کی طرح وہ بیماری ہوا کرتی ہے. تو آنے جانے والے راستے میں جو لوگ آتے جاتے وہ یہ سوچتے تھے ارے ان کو مرگی کی بیماری ہے، وہ یہ سوچ کر گردن پر پیر رکھ کر دباتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بھوک تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کے زبان پر کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں رہتی تھی کہ میرا رب مجھے آج کیوں بھوکا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ جان چکے تھے اللہ کون ہے، اللہ کے تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جان چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو وہ سمجھ چکے تھے، تو تب جا کر صحابہ اکرام کا وہ ایمان چٹانوں جیسا مضبوط ہو چکا۔ لیکن آج افسوس ہے ہم مسلمان ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، انہی صحابہ کے ہم عاشق کہلاتے ہیں، لیکن آج ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بول چال، ان کا رہن سہن، ان کا لباس ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہمیں تو انہی کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ صحابہ کی اتباع کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔